السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ رخصت ہوا ہے۔ رمضان میں مسجدیں پر ہو جاتی تھی، عبادتوں میں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتے ہوئے اضافہ ہو جاتا تھا۔ جو ہی رمضان ختم ہوا، عبادتوں میں کمی آ گئی، مسجدوں میں نمازیوں کی کمی ہو گئی۔ دیکھیں، رمضان ختم ہوا ہے، ایمان ہمارے دلوں میں اب بھی باقی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حاجی حج سے واپس آئے تو اس کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حاجی حج سے واپس آنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ یعنی اگر پہلے حقوق العباد میں یا حقوق اللہ میں کوتاہی تھی تو اب وہ کوتاہیوں میں کمی آ گئی ہو تو تم سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہوا ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اگر پہلے کی طرح حاجی حج کو جا کر آئے، پہلے کی طرح حقوق العباد میں کمی، دوسروں کو تکلیف دینے کا معاملہ ہے، تو یہ اس کے قبول نہ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے بعد تم دیکھ لو کہ رمضان میں جو عبادتیں، جو ذکر، جو تلاوت وغیرہ استقامت کے ساتھ کی جاتی تھی، اگر وہی استقامت تھوڑی رمضان کے بعد بھی باقی ہو تو تم سمجھ لو کہ رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی ہیں۔ اگر رمضان کے بعد اس میں کمی آ گئی ہے تو اپنے عبادت میں کمی آنے کی وجہ سے اللہ سے تھوڑی دوری ہو گئی ہے، یعنی عبادتوں کے قبول نہ ہونے کی ایک چھوٹی یہ بھی نشانی ہے۔ تو بہرکیف رمضان ختم ہوا ہے، تراویح ختم ہوئی ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت تھوڑی رخصت ہوئی ہے،
मगर अब भी नफिल रोजे बाकी हैं। शव्वाल का महीना शुरू हुआ है। इस महीने के रोजों के ताल्लुक से हदीस के अंदर है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के रोजे रखने के बाद अगर कोई शव्वाल के 6 रोजे रखता है तो गोया पूरा साल रोजे रखने के बराबर उसे इबादत का सवाब मिलेगा। इसलिए कि कुरान में है मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, अगर एक नेकी करेगा अल्लाह उसका नेमल बदल 10 देते हैं। तो गोया रमजान के 30 रोजे थे तो 30 का इवज 10-10 से हिसाब लगाया जाए तो 300 हो गया, और शव्वाल के 6 रोजे होते हैं, 6 रोजे का 10-10 हिसाब लगाया जाए तो 60 हो गया। तो वो 300 और ये 60 360 हो गए, तो गोया साल के 360 दिन होते हैं। तो गोया पूरा साल रोजे रखने के बराबर सवाब मिलेगा। अब गौर करें कि अल्लाह ने हमें ये तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका बतलाया कि अय्याम 20 में रोजे रखेंगे, एक सुन्नत पर अमल होगा। शव्वाल के 6 रोजे रखेंगे, ये भी एक सुन्नत पर अमल होगा। शव्वाल के महीने में 3 अशरे आते हैं, अगर एक अशरे में 2-2 रोजे भी रख लिए जाए तो 6 रोजे मुकम्मल हो जाएंगे। हदीस के अंदर फुम्मा का लफ्ज आकर है, इसमें इशारा यह है कि तुम शव्वाल के पूरे महीने में रोजा 6 रोजे रखते हो, मुसलसल 6 रोजे रखने में तकलीफ हो रही हो, अशरे में 2-2 रोजे रख लो। अगर इससे भी तकलीफ हो रही हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि पीर और जुमेरात के दिन रोजा रखते थे। तो शव्वाल में पीर और जुमेरात को तुम रोजा रखकर 6 रोजों को मुकम्मल कर लो तो गोया वो सवाब इसमें भी मिल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दिखला दिया, पीर के दिन रोजा रख कर के पीर का दिन ईद का दिन नहीं होता। कई साथी ये कहते अल्लाह के नबी की पैदाइश पीर के दिन हुई इसलिए ये यौम ईद है। पीर के दिन नबी ने रोजा रख कर दिखला दिया कि रोजा और ईद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते, इसलिए कि ईद का दिन रोजा रखना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने तरीका दिखला दिया कि पीर का दिन रोजा मैं रख रहा हूँ तो गोया ये ईद का दिन नहीं है। ये नबी ने तरीका दिखला दिया कि आइंदा चलकर मन घड़त तरीके इख्तियार किए जाएंगे, तो इसलिए ये तरीका है। पीर को और जुमेरात को रखकर भी हम इस इबादत को मुकम्मल कर सकते हैं। तो देखिए अभी रमजान रुखसत हुआ है, अभी हम नफिल रोजे रखकर हम इन इबादतों को आराम से गुजार सकते हैं। और बात यह भी है कि कल क़यामत के मैदान में फर्ज नमाजों में अगर कमी हो जाए, नफिल नमाजें हमारे पास हो तो अल्लाह तबारक व तआला फराइज की कमी को नफिलों से पूरा कर देते हैं। इसी तरीके से फर्ज रोजों में कमी हो गई हो, अगर हम नफिल रोजे रख कर हो तो फर्ज रोजों की कमी को भी अल्लाह तबारक व तआला नफिल रोजों में जमा कर शामिल कर फर्ज रोजों की कमी को पूरा कर देंगे। अब बड़ी बात यह है कि रमजान हमारे आंखों के सामने 2 या 3 दिन पहले रुखसत हुआ। रमजान में इस्तिकामत के साथ इबादतें अंजाम दी जाती थी, मगर वो इस्तिकामत अब नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से रमजान में रोजे नमाज फर्ज थी, इसी तरीके से अब भी नमाज फर्ज है। इस्तिकामत के साथ इबादत की जाएगी, अल्लाह को ये महबूब अमल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहब्बुल आमाली इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक महबूब अमल वो है अदवमुहा, जो पाबंदी से किया जाए, वह इन कल्ला, अगरचे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। एक सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अक़दस में हम हाजिर हुए, हम 7 या 9 अफराद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, हम आपके दीदार के वास्ते आए हैं, हमें दुआए खैर कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें इनायत फरमाई। सहाबी फरमाते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन था, जुमा के खुतबे के वास्ते खड़े हुए, फिर अल्लाह के नबी ने
فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں اسے تم پورا نہیں کر سکتے تو تم استقامت اور اعتدال اختیار کر لو۔ تو یہاں استقامت کی بات آئی۔ استقامت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی کو سب سے محبوب پسندیدہ بہتر عمل کون سا تھا؟ اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی ہم سب کی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا عمل ہو مگر استقامت کے ساتھ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ ساتھی ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان رخصت ہوا ہے مگر اسلام کا توق تمہارے گلوں میں ابھی بھی باقی ہے۔ تمہارے سامنے سے رمضان رخصت ہوا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان اب بھی باقی ہے۔ تو اس لیے تم رمضان میں جس طریقے سے نماز کی پابندی، جس طریقے سے دوسرے عبادات کی پابندی کرتے تھے تو اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی تم پابندی کیا کرو۔ اب دیکھیں رمضان رخصت ہوا، شرعی عذر کی بنا پر مریضاً او علی سفر، چھوٹ دی قرآن میں کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی دور کا سفر ہو، روزہ رکھنے سے طبیعت میں فرق محسوس ہو رہا ہو تو ایسے موقع پر قرآن نے اجازت دی کہ تم رمضان کے روزے کی قضا کر لو۔ اور اسی طریقے سے مستورات میں ہماری ماؤں کو، بہنوں کو جو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور روزہ رکھنا ان دنوں میں ان کو جائز نہیں ہے، رمضان کے بعد اگر روزہ رکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شرعی عذر کی بنا پر رمضان کے بعد اگر ان روزوں کی قضا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں جو برکتیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اگر ان دنوں میں بھی رمضان کے روزوں کی قضا کی جائے تو وہی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو روزوں کی قضا کرتے ہیں لوٹا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شرعی عذر تھا، بیماری شرعی عذر تھی، دور کا کڑاکے کا سفر شرعی عذر تھا، مستورات کی مجبوری یہ بھی شرعی عذر تھا۔ اگر ان مجبوریوں کی وجہ سے روزے کی قضا ہو رہی ہو، برکات رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لوٹا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور آگے بات یہ ہے کسی کو عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی، نہ جانے مکے میں کن کن ظلمات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی مگر رمضان کا اہتمام، رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی ہے، آمین کہہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کی بات پر آمین فرما دیا تھا۔ تو دیکھیں معافی مانگ لیں ورنہ ہم اللہ کے نبی کی بد دعا میں ہمارا شمار ہو جائے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ رمضان میں روزے نہ رکھ کر ہو تو اب اس کی قضا کر کر اللہ سے معافی مانگ لیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو بہرے قید دیکھیں رمضان میں جس طریقے سے استقامت سے عبادتیں ہو رہی تھی، نمازوں کی پابندی، دیگر عبادات کی پابندی ہو رہی تھی، رمضان کے بعد اتنا نہیں کر سکتے تو تھوڑا تھوڑا صحیح مگر عبادات کی پابندی کر لیں۔ رمضان میں جس طریقے سے نماز فرض تھی رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کامیابی کے جو راز ہیں ان رازوں میں سے بہت سارے رازوں میں سے ایک اہم راز یہ بھی ہے کہ صحابہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس نماز کی بدولت صحابہ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جنگ کرتے تھے اسے غزوہ کہا جاتا تھا، نبی جس جنگ میں شامل نہیں ہوتے تھے اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہو مگر صحابہ کرام کی عادتیں تھی کہ جنگ کے دوران بھی نماز قضا نہ ہوتی تھی، کہیں جنگ چل رہی ہو، آدھی اگر مثال کے طور پر 3000 صحابہ جنگ کر رہے ہو، 1500 صحابہ نماز ادا کرتے، یہاں جان کا بھی خطرہ ہے مگر 1500
صحابہ نماز ادا کرتے. یہاں اہمیت بتلانا تھا کہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. رمضان رخصت ہوا، مسجدیں ویران ہو گئی. رمضان رخصت ہوا، ہم مسجدوں سے دور ہو گئے. رمضان رخصت ہوا، مسجدیں خالی ہو گئی. اللہ کو بھی غصہ آئے گا. ساتھی نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کا اہتمام کرے. نمازوں کی پابندی ہوگی، فتنے ہمارے قدموں تک بھی نہیں آئیں گے. اگر نماز کی پابندی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی حالات کا رخ بھی بدل کر رکھ دیں گے. بولتے ہیں تو برا لگتا ہے، برا نہ مانے، غور کرنے کا مقام ہے. آج بہت سارے ساتھی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے ساتھی جو بھی نماز پڑھتے ہیں 4 منٹ نہیں گزرتے کہ 4 رکعت ہو جاتی ہیں. مشائخ فرماتے کہ نماز بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک فتوے والی نماز، ایک تقوی والی نماز. کہ اگر تم نماز کے اندر رکوع کرتے ہو، 2 سجدے کرتے ہو، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم بول دیں، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بول دیں، فتویٰ اسی پر ہے کہ تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، نماز کا ثواب مل جائے گا. مگر تقوی والی نماز یہ ہے کہ تم نماز کے اندر 3 سے زائد مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں کہو، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 سے زائد مرتبہ کہو. اگر تم 3 سے زائد مرتبہ کہو گے، نماز میں زیادہ وقت لگے گا، نماز میں مزہ زیادہ آئے گا، مسجد میں دل لٹکے گا، مسجد میں رہنے کو دل کرے گا، عبادت میں دلچسپی ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا اللہ اسے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے. جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، گویا اسے جنت میں جانے کی ایک سرٹیفکیٹ ملنے کے برابر ہے. تو آج ہماری نمازیں برا نہ مانے، جو روزانہ کے پابند ہیں 5 منٹ بھی نہیں گزرنے پاتے کہ 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے. ایسی نمازیں تو گویا میں کیا کہوں، حدیث کے اندر ہے کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر وہ نماز مار دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ رکوع کیا کہ سجدہ برابر نہیں کیا، سجدہ کیا دوسرے سجدہ بھی برابر نہیں کیا، نہ جلسہ برابر ہوا. ایسی نمازوں سے پورا پیدا نہیں ہوتا. فتویٰ اسی پر ہے کہ نماز ہو جائے گی، مگر تقوی کی نماز کا جو پیدا ہے وہ فتوے کی نماز پر نہیں ہے. اس لیے اپنا مکمل وقت فارغ کر کر نماز کی پابندی کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے فائدوں کو ظاہر کر کر رہیں گے. تو اس لیے نماز اگر پڑھنا ہو تو تھوڑا وقت زیادہ ہی صحیح اپنی نمازوں کو مکمل کریں اور سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیں. اگر سکون کی نماز ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ خضوع نماز والوں کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنین یہی ہیں، والذین فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہی فردوس والے ہیں. تو غور کرنے کا مقام ہے، جنت میں جانے کی جو سرٹیفکیٹ کی بات ہو رہی ہے وہ خشوع نماز کے بارے میں ہے. تو اس لیے ساتھی ان باتوں پر غور کرے. رمضان رخصت ہوا، مسجدیں ویران نہ کر دیں. اللہ نے قرآن میں جہاں فرمایا، قرآن میں رمضان کی آیت کو شہر رمضان الذی کی آیت کو لا کر جو ہی آیت ختم ہوئی آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ رمضان رخصت ہوا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، مگر اب بھی میں تمہارے قریب ہوں. ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہر رگ سے بھی، یعنی جان کی رگ سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. جس طریقے سے دل کی دھڑکن قریب ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہمارے ساتھ ہیں.
تو اس لیے اللہ کو دور نہ سمجھیں. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، بس تم میری پکار کا بھی جواب دو. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، یہاں استقامت کی بات اللہ نے کی کہ تم استقامت سے عبادتوں کو انجام دو. استقامت ہوگی اللہ کے انعامات تمہارے ساتھ نازل ہو کر رہیں گے. تو اس لیے ساتھی جو بھی عبادت رمضان میں کرتے تھے رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کا اہتمام کرے. فرض روزے ختم ہوئے ہیں، شوال کے 6 روزے نفل آج بھی باقی ہیں. فرضوں میں کمی ہوگی، قیامت کے میدان میں نفل کی کمی اسے پورا کر دے گی. اسی طریقے سے فرض روزوں کی کمی ہوگی، نفل روزوں کی کمی فرض روزوں کی کمی کو پورا کر دے گی. تو نفل روزوں کا اہتمام کریں. اور خاص طور پر یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ عید ابھی ابھی ہوئی. قرآن نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے بعد اللہ نے اس لفظ کو لایا کہ دیکھو رمضان میں جو تم نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں پر آخر میں تم میرا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. اگر میری طرف سے توفیق نہ ہوتی تم عبادتوں کو صحیح انجام نہ دے سکتے تھے. حضرت تقی عثمانی فرماتے کہ رمضان رخصت ہوا تو کچھ مرتبہ ہی صحیح تم استغفر اللہ کہہ لو، تم الحمدللہ کہہ لو. استغفر اللہ اس کے عوض میں کہ اللہ عبادت جیسی کرنی تھی ویسی عبادت میں نے انجام نہیں دی. اللہ تیرا شکریہ، تو عبادت کی توفیق نہ دیتا تو میں عبادت کو انجام نہ دے سکتا. اس لیے اللہم لک الحمد ولک الشکر یا الحمدللہ کے الفاظ کو کہہ لیا کریں تاکہ ہمارے عبادتوں میں جو کوتاہی، جو کمی، جو نقص، جو کمزوری ہو گئی ہو ان عبادت کی تکمیل ہو جائے. اور آخر میں ایک بات بتا کر میں بات ختم کر دوں کہ رمضان المبارک ہمارے واسطے یہ بات تھی رمضان المبارک اس لیے آیا تھا گویا ہمیں تطہیر یعنی پاک کر دیں. حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، حقوق العباد میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہو تو ان کمی کو دور کرنے کے واسطے رمضان کا برکت والا مہینہ ملا تھا. اب رمضان المبارک میں ایک حد تک ہم سے حقوق اللہ کی پابندی ہوئی، روزوں کی پابندی، نماز کی پابندی، تراویح کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی اور اسی طریقے سے بہت ساری پابندیاں ہوئی. مگر پابندی نہ ہوئی تو حقوق العباد کی پابندی نہ ہوئی. عید ہوئی، نئے کپڑے پہنے ہم نے خوشیاں منا دی. عید کپڑوں سے نہیں بلکہ اپنوں سے ہوتی ہے. تو حقوق العباد کی کمی آج بھی باقی ہے تو معافی اللہ کے پاس آج بھی مانگ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو غور کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی وہ اپنوں سے بھی پہنچی، پرایوں سے بھی پہنچی، قریبی رشتہ دار بھی آ کر تکلیف دیے. آئے اسی طریقے سے تکلیفیں ہمیں اپنوں سے بھی پہنچتی ہیں، دور والوں سے بھی پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلماً مکے سے نکالا گیا تھا. غار سور میں تلواروں کے نیچے نبی تھے. اتنی تکلیفیں ہوئی. اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر رو رو کر مکے سے رخصت ہوئے تھے. مگر 21 سال گزر گئے. اللہ کے نبی کی نبوت کے ہجرت کے 8ویں سال میں فتح مکہ کا موقع آیا. تو اس فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے مکے کی زمین آپ کے قدموں میں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے سامنے معجزے بھی دکھلائے. غیروں نے معجزے پوچھے. اللہ کے نبی نے چاند کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. معراج کا سفر نبی کے ساتھ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی معراج کے سفر سے جب واپس آئے معراج کے سفر کا بیان فرمایا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معجزے اللہ کے نبی نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا. ایسے بہت سارے معجزے پیش آئے مگر کفار نے ایمان قبول نہ کیا. جب فتح مکہ کا موقع آیا فتح مکہ کے موقع پر صرف یہ قول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بول تھا، یہ فرمان تھا۔ اللہ کے نبی کے قدموں میں پڑھ کر سارے کلمہ پڑھ لیے۔ اخلاق دیکھے جاتے ہیں، اخلاق بڑی چیز ہوتی ہے۔ معافی اگر مانگ کرنا ہو، مانگ کے ساتھ بیٹا، بھائی کے پاس بھائی، آج بھی وقت ہے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے نبی کے معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، مگر نبی نے صرف فرمایا کہ معاف کر دیا، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ معاف کرنے کی طاقت، اخلاق کی طاقت، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے معاف کرنا سیکھ لیں، معافی مانگنا سیکھ لیں۔ معاف کرنے سے، معاف مانگ لینے سے ہماری عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ نبی کا فرمان اس سے پہلے بہت مرتبہ سنے ہیں کہ معافی مانگنے سے عزت میں کمی آتی ہو تو کل قیامت کے میدان میں آ کر مجھ سے مانگ لیں۔ تو غور کرنے کا مقام ہے آخری بات کہ تراویح کی کچھ پابندیاں ہوئی، تہجد کی پابندی ہوتی تھی۔ رمضان رخصت تو فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ اللیل کے نام سے پڑھ لیے جائیں تو تہجد کا ثواب اللہ انہی 2 رکعت یا 4 رکعت میں دے دیں گے۔ مگر جو ثواب تہجد میں ہے اتنا تو نہیں ملے گا، مگر تہجد کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ اللیل عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 یا 4 رکعت اس نیت سے پڑھنے سے دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کی پابندی کر لیں۔ روزوں جو نفل روزے ہیں، نفل روزوں کی اور نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔